صاحب یہ بتائیے کہ آپ کی ایک تاریخ رہی ہے ہمیشہ سے سیاسی جماعتوں کے ساتھ، جمہوری جماعتوں کے ساتھ، اور آئین کی بالادستی کے لیے آپ نے قربانیاں دی ہیں، اور آپ کی پی ڈی ایم کا جو اتحاد تھا اس میں بھی وہی جماعتیں آپ کے ساتھ شامل تھی جو آج جس کے خلاف آج آپ کر رہے ہیں کہ یہاں پہ جو رزلٹ تبدیل کیے جا رہے ہیں اور انہی سیاسی جماعتوں کے نمائندوں کو منتخب کیا جا رہا ہے جو اسٹیبلشمنٹ کے لیے اس وقت کنڈا بنی ہوئی ہے. تو مستقبل میں کیا ایسی سیاسی جماعتوں کے لیے کوئی لایا بنتا ہے؟ دوسرا سوال میرا یہ میں سمجھ گیا آپ کو ہماری تقاریر سنیں پی ڈی ایم میں میری تقریباً ہر تقریر یہاں سے شروع کی تھی کہ بھائی خدا کے لیے اس تحریک کو عمران دشمنی کی طرف مت لے جاؤ. ہمارا عمران سے یہ نہیں کہ عمران ہمارا پرابلم ہے، ہمارا پرابلم ریسٹرکچرنگ آف پاکستان ہے. اس میں میں نام نہیں لینا چاہتا، میں نے سب کو کہا، اور جب یار لوگ اس میں شامل ہوئے بھی میں نے کہا تھا کہ بھائی ہم ذرا پیچھے رہیں گے. یہ تو ساری پاکستان کی عوام یہ کہی کہ ساری تاریخ اس لیے تھی کہ علی شاہ کو اٹھاؤ مجھے بناؤ وزیر اعظم. یہ پھر تاریخ کا مزہ کرکرا ہو جائے گا. ہم نے کبھی یہ نہیں کیا، ہم یہ کبھی نہیں کریں گے. جو پارٹی چاہے بدترین ہماری، میں نے آپ سے عرض کیا نا، ضیاء کا بیٹا، ایوب خان کا بیٹا، آج بھی بدترین جبور مخالف آدمی کا بیٹا آئین کی بالادستی کا علم اٹھائے گا، اس کا سب سے پہلا ساتھی پشتون پارٹی کے دوست جو بھی اٹھائے گا آئین کی بالادستی، جمہوری پاکستان کی تشکیل. یہ ہمارا پاگل پن سمجھے یا ہمارا عشق سمجھے یا ہمارا جنون سمجھے، اس پہ ہم کمپرومائز کسی کے ساتھ نہیں کریں گے. اور نہ یہ ہے کہ ہم میں یہ چاہے کہ جی نواب صاحب آئیے قومی اسمبلی کی فلانی سیٹ جی آپ کو گورنر بنا دیں گے، زیارت وارثہ فلانا، یہ بات نہیں. بابا ہمیں جمہوری پاکستان دے دو، بالکل یہ پابندی لگا دو، میں بالکل ماننے کے لیے تیار ہوں. ہم ایک جمہوری پاکستان بنائیں گے، پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ ہوگی.